مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ مومنوں کے لیے دو ہی چیزیں قیامت کی صبح تک مشعل راہ ہیں۔ حالات اور زمانے بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن اصول اور ضوابط نہ بدلے ہیں، نہ بدل رہے ہیں اور نہ بدلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا اور نہ اماموں کی پیروی کا حکم دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے عظیم ترین نصیحت فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ضلالت اور گمراہ کے قریب تک نہ جاؤ گے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، مستدرک حاکم اور موطا امام مالک۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے دین کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، یا کچھ لوگوں نے 12 اماموں کے چکر میں ڈالا ہے، ان کے پاس نہ رب کے قرآن کی کوئی دلیل ہے اور نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے۔ اس لیے کبھی مکے کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی مدینے کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جب آمین کی بات آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں، جب رفع الیدین کی بات آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کبھی حنبلیت کی دعوت نہیں دی جاتی، مالکیت کی دعوت نہیں دی جاتی اور نہ شافعیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ خطبات حرم موجود ہیں، جب بھی پیغام سنایا جاتا ہے تو رب کائنات کا پیغام سنایا جاتا ہے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبیت فرقہ بندی ہے، دین واحد کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، تم سے تمہارے کلمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی امام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا یا نہیں اپنایا۔ اور جیسے ہی حوض کوثر پر دین میں اضافہ کرنے والے پہنچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہیں گے
کہ وہ حوض کوثر سے سیراب ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے واضح طور سے آگاہ کر دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح البخاری۔ اللہ کے حبیب آپ کو پتا نہیں آپ کی وفات کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر دیں۔ یہ فلاں امام کی مسجد، وہ فلاں امام کی مسجد، یہ فلاں کا طریقہ، وہ فلاں کا طریقہ، نماز جیسی عظیم ترین عبادت کو بھی حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، کلمے کی لاج رکھو، اللہ کا فضل و کرم سے یہاں کبھی بھی حنبلیت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چور دوسرے کو چور بناتا ہے، ایسے ہی جو لوگ اماموں کا چکر لگاتے ہیں وہ لوگ حرمین کو بھی حنبلیت سے جوڑتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ اور سب سے واضح ترین دلیل خطبات حرم ہے۔ حرمین شریفین میں جتنے بھی خطبات ہوتے ہیں اس میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ مذہبیت، فرقہ واریت اور فرقہ بندی کی دعوت کبھی نہیں پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، جھوٹا الزام نہ لگاؤ، اور جب بھی بولو تو رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے دلیل دو۔ بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا جرم کہلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر قائم رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو نبی کے کلمے پر خاتمہ ہو۔